الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. جب سر میں ہوائے قاعد تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. جب سر میں ہوائے قاعد تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں، انسان ہیں. تمام عالموں کے اندر انسان سب سے معزز و مکرم ہے. جب تک اس کے اندر صفت انسانیت ہے، صفت آدمیت ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کے صفات اور اخلاق اس کے اندر ہیں، تب تک یہ بندہ بہت اونچی سیر کرنے والا اور نہایت صحیح راستے اور صحیح ڈھنگ پہ چلنے والا اللہ کا معزز، اللہ کا محبوب. اور اس کی جو صفت ہے اشرف المخلوقات ہونے کی، اس کا لطف اور اس کا مزہ، اس کا بدلہ اس کے لحاظ سے نتیجہ وہ پائے گا. لیکن اگر وہ آدم علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام کی صفت کو چھوڑتا ہے، مائی حوا کے اخلاق کو چھوڑتا ہے جو ہمارے ماں اور باپ، اور کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی مقام اور کوئی ویلو نہیں ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے: اولئک کالانعام بل ھم اضل. ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ چوپایوں کی ہے. ہمارے دیہاتی بولے کہا تھا گورو، یہ گورو ہے، بیل ہے. اور اس کو تو اللہ نے جانور پیدا کیا ہے، اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آخرت کا کوئی مواخذہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اس کو تو انسان پیدا کیا گیا تھا، اس لیے یہ جب انسانیت سے ہٹا تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا. اسی کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا: بل ہم اضل.
ایک دم سے راہ چھوڑ دینے والے، یہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، راستے پر ہے ہی نہیں ہے۔ کون سا راستہ؟ جو بابا آدم علیہ السلام کا راستہ تھا، اور بابا آدم علیہ السلام کا راستہ کون تھا؟ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، زمین پہ اتارا، اور اتارنے کے بعد قوانین دیا ان کو، اور قوانین کے لحاظ سے جو عمل درآمد کرے گا وہ اللہ کا مقرب، اللہ کا بندہ ہوگا۔ اللہ کے بندے ہم ہیں، بندہ کے معنی غلام کے آتے ہیں۔ اللہ ہمارا آقا و مولا ہے۔ کیا ہمارا یہ تصور ہر دم رہتا کہ اللہ ہمارا آقا و مولا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اگر یہ تصور رہتا تو کوئی گناہ نہ ہوتا، کوئی معصیت نہ ہوتی، اپنی بندگی کو سامنے رکھتا اور ہر دم جو ہے بندگی کے واسطے سر جھکائے رہتا۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام کی تعریف بھی جاتی ہے سر بطاعت نہادن، فرما برداری کے واسطے ایک دم سر جھکا دینا، جو حکم آئے گا سراکوں پر، جو حکم آئے گا سراکوں پر، جو فرمانے والی تعالیٰ سر آنکھوں پر ہے، اس کی خلاف ورزی کسی طرح نہیں کر سکتے، نہ دل سے، نہ دماغ سے، نہ اعضاء سے، نہ جوارح سے، کسی طرح۔ ہمیں کوئی مزدوری نہیں چاہیے، کیوں؟ مزدوری کا استحقاق ہی نہیں ہمارا ہے۔ کس چیز کی مزدوری لیں گے؟ جسم کا کون سا حصہ ہمارا ایسا ہے جو ہم نے اپنی کمائی سے حاصل کیا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، اعضاء و جوارح، ان کی طاقتیں، قوتیں، دماغ کے اندر جو فہم دیا، دل کے اندر جو سمجھ دیا ہے، وہ کس کا ہے؟ یہ سارا کس کا ہے؟ یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے رکھا ہے کہ ہم زندگی میں شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتے۔ بھائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تمہارے بس کا نہیں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو۔ تو اللہ نے اتنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب اللہ کا احسان اور اعزاز ہے ہمارے لیے۔ دل دیا، دماغ دیا، فہم دیا، عقل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں جو ہیں ہم کو کیا کیا؟ نثابت کیا، اور ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ ہماری مان کے چلو، سن کے چلو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اگر میری مہربانی کو امیدوار ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے ہو تو نبی علیہ السلام کو دیکھ لو، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ تقریر کے دیکھ لو، اور اس کے لحاظ سے زندگی گزارو۔ اطیعوا الرسول، میرے رسول ہوا تعالیٰ، کیوں؟ رسول کے اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت، گفتہ و گفتہ اللہ بود، جد حکم عبداللہ بود۔ اللہ کی بات، رسول علیہ السلام کی بات اللہ کی بات ہے، اگرچہ اللہ کے بندے خدا محمد رسول اللہ کی زبان سے وہ بات نکل نہیں۔ مزدوری ملنے کے واسطے عبادت نہیں کی جاتی، جنت ملنے کے واسطے عبادت نہیں کی جاتی۔ تو ہم کبھی تو گدایا بشرط ملزم کن کہ مولا خود بندے بندگی جانت، تو بندگی تجھ گدایا بشرط ملزم کن، مزدوری کے لیے
फकीरों की तरह, मोहताजों की तरह, मजदूरों की तरह जो है तुम मजदूरी के लिए, इनाम के लिए इबादत मत करो। अल्लाह का हक इबादत करने का है, इसे करो। कि खाजा खुद दर्ज बंदगी नाम क्या है? अल्लाह ताला खुद जानते हैं कि खाजा खुद बंदा परवरी जाना हमारी परवरिश कैसे होगी, अल्लाह ताला इसको बखूबी जानता है। इसलिए आज अल्लाह की इबादत समझ करके हमारा हक है, अल्लाह की का हमारे जिम्मे है, इबादत करना चाहिए। फिर वो बहुत कुछ देंगे, इतना देंगे कि हमारे तसव्वुर और गुमान में नहीं है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा अपने जमाने की बहुत बड़ी वलीए कामिला है, बहुत अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत कर जो है वली हुई है। एक मर्तबा एक जज्ब की कैफियत तारी हुई उन पे, और उस जज्ब की कैफियत में सूप में एक बर्तन में आग रखा और एक बर्तन में पानी रखा। किसी पूछा, अम्मा जी कहाँ तशरीफ ले जा रही है, कहाँ तशरीफ ले जा रही है? अरे जा रहे जन्नत में आग लगा दूंगी, जहन्नम को बुझा दूंगी। एक कैफियत उन पे तारी, एक हाल उन पे तारी था। जा रही हूं, जहन्नम को बुझा दूंगी, ये पानी रखे, इनके पानी जहन्नम को देगी, और जन्नत में आग लगा दूंगी। लोग जन्नत के शौक में, जन्नत के हासिल करने के लिए और जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं, लिल्लाह फिल्लाह नहीं करते। हमारी इबादत लिल्लाह और फिल्लाह है। उसे लिल्लाह फिल्लाह का नाम इखलास है। इखलास ईमान से शुरू होता है, पूरी जिंदगी जो है इखलास रहता है। एक मजमे में तशरीफ फरमा है, सहाबे किराम तशरीफ फरमा है, हाजिर है। एक सहाबी खड़े हुए, सहाबा ने पूछ करके दीन के बहुत सारे मसाल हम तक पहुंचा दिए। सरिया हदीस पाक में आता है, आजा रजुल या रसूलल्लाह वल ईमान। एक शख्स ने जोर से नबी पाक से पूछा, हुजूर को भी आवाज पहुंचे और सहाबा भी समझ ले मकसद क्या था, उसको जानना, जानेंगे भी और सब सुनेंगे, सबके सामने आप बयान फरमा देंगे, तो इस जो है मसले पर पूरे बच्चे को गवाह बनने का शरफ हासिल हो जाएगा। क्या कहा? आदा रजुल या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मल ईमान, ईमान क्या है, ईमान की हकीकत क्या है? बहुत लंबी चौड़ी तफसीर आपने बयान फरमाई। आपने पूछा, फरमाया अल इखलास, अल इखलास, दिल के अंदर खालिस अल्लाह आ जाए और दिल अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत से शर्मसार हो जाए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए, रच जाए, ये है इखलास। जब अल्लाह की मोहब्बत बसेगी, रचेगी, समा जाएगी दिल के अंदर, तो क्या होगा? जो काम करेगा अल्लाह के वास्ते करेगा। ईमान से ये काम शुरू होगा और जिंदगी भर चलेगा। ईमान तो ऐसी इबादत है कि जो सोते जागते हर वक्त, और इबादत तो क्या नाम की सोते जागते नहीं है। लेकिन बात इबादत ऐसी है कि आदमी चाह के अमल कर लेता है
تو سونے کے وقت میں عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ ایک آدمی عشاء کی نماز کو پڑھ لیتا ہے، شب برات وغیرہ کا تذکرہ امام میں آتا ہے کہ رات میں عشاء کی نماز سے نماز سے پڑھ لیتا ہے اور صبح کو اٹھ کر کے فجر کی نماز سے پڑھ لیتا ہے تو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ سو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سو بھی رہے ہیں اور جتنی روایات سنا کر کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال افعال تقریرات سنا کے چلے گئے، بتا کے چلے گئے اور اس میں آج تک عمل ہوتا چلا رہا ہے اور آگے تک پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے قبروں میں سو رہے ہیں، ان کا نام عمل پورا ہوا۔ کتنا ثواب صحابہ کرام پائیں کوئی جوڑ کے بتا دیں۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت حنبلہ کی منقول ہے، اسی ایک روایت کا ثواب قیامت تک جوڑ لیا جائے، کون جوڑ پائے گا؟ ہے نا؟ ہمارے اکابر ہندوستان کے علماء مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب صاحب، اسی طریقے ہے کہ کوئی اور یہ اکابر جنہوں نے مدارس قائم کیا اور مدارس میں ایک خاص انداز میں تعلیم جاری کیا اور اس کے بعد وہاں سے ملکوں میں عالم میں لوگ قرآن حدیث پڑھنے والے پیدا ہوئے۔ انہی حضرات کے ثواب کو کبھی جوڑ پائے گا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور داؤد ظاہری اور فلاں کے کلام کی نیکیوں کا ثواب کون جوڑ پائے گا؟ پھر صحابہ کو کون جوڑ سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیا؟ ان کے حساب کو کون جوڑ سکتا ہے؟ اللہ بہت دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 7 ضعف۔ انسان کا ہر عمل، کسی خاص عمل کی خیر نہیں، انسان کا ہر عمل 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھا جاتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 سے ابتدا ہوتی ہے اس کی اور 700 تک جاتی ہے، آ جاتی ہے 700 تک۔ اس امت کی خصوصیت ہے۔ قیامت کے میدان میں دوسری امت والے سوال کر اللہ تعالیٰ سے کی ہم نے کیا نام کی نیکیاں کیا، ہم کو ایک نیکی کے کی ثواب ملا، امت محمدیہ کو اتنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم کو جو دیا مل گیا، کہاں مل گیا؟ بس ذالک فضلی اوتی ہے من یشاء، میرا فضل ہے جس کو چاہوں دو، کسی کو مدامت دم قدر نہیں کہ سوال نہیں کر سکتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، 50 نمازیں فرض ہو رہی ہیں، کتنی اگانت انبیاء کرام علیہ السلام میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آ رہے ہیں، پوچھ رہے کیا ملا؟ کا 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، کا امت آپ کی ادا نہیں کر پائے گی، جائیے جائیے جائیے۔ بار بار جاتے جاتے 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کروائیے، آیت کے وقت ہو گیا، شرم آتی ہے کہ 50 کی 5 ہو گئی، اب 5 بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آ گئی، ہم کو آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کہنے پہ بار بار کے حاضری دیا اور آگے شرم آ گئی، ہم تو 5 پڑھ رہے ہیں، کتنے کو نہیں پڑھتے ہیں، کتنے عید بقرعید پڑھتے ہیں، کتنے جمعہ پڑھتے ہیں۔ وہاں سچا ہمارے ساتھ تھے، اور عید بقرعید نہ آتے تھے اور کہتے تھے روزانہ عید بقرعید پہنچی رہتی ہے،
روزانہ ادھر اپنی پہنچی رہتی ہے. اتنوں کو فرائض غسل معلوم نہیں, مردوں کو نہیں معلوم, عورتوں کو معلوم نہیں ہے فرائض غسل. مسئلہ سنتی سمجھتی نہیں ہے, گردن سے پانی ڈال کر نہا لیتی ہے, سر کے پانی مسئلہ نہیں سمجھا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے سمجھایا جائے کچھ. ہمارے اسلام مدارس میں جو مسائل پڑھائے جا رہے ہیں, عورتیں کہتی تھی کتابیں دیکھ لینا, اب ہم سمجھائیں گے اداشہ سننا جمعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون سوال کر رہی ہے اور وضو ہمارے ایسے کر لیا کرو, ایسے رکو, استحاضہ آتا تھا, زیادہ آتا تھا, ایسے کر لیا کرو, ایسے کر لیا کرو, ایسے کر لیا کرو. حضور کو بتانا تھا, بتایا چلے جا رہے ہیں. قید عائشہ اندر سے دامن کھینچا ان کا, قید راؤں میں بتا دیا. قید عائشہ زندہ ہے, بیداری ہے جو عورتیں پڑھاتی ہیں مسائل کو بیان کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میں 5 کر سکتے تھے, لیکن بار بار کی شرف ملاقات, بار بار کی شرف ملاقات, کیسے ایک مرتبہ کے میں واپسی برداشت کر لیتے, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آئے, پھر جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہاں اعلان آیا ہماری تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بان کو کھول لیا, لے لیا, تو اعلان آیا ہم نہ خمسو ہم نہ خمسو, یہ 5 بھی ہیں اور 50 بھی ہیں. تم پڑھو گے 5, ہم دیں گے 50 کا ثواب. یہیں سے 10 کی ابتدا ہوئی, 10 کی نہیں. لا یبدل قول لدیا, میں جو کہتا ہوں پکی بات ہوتی ہے, ہاں بدلی بات بدلی نہیں آتی. کتنا بڑا کرم فرمایا, 50 فرض کیا اور 50 کا ثواب دے رہے ہیں اور پڑھوا رہے ہیں 5. ایک عمل کا ثواب کم سے کم اس امت میں کیا ہے 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 10 روپیہ ثواب ملے گا. ایک حرف قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا 10 حرف کا ثواب ملتا ہے. ایک آیت پڑھتے ہیں تو 7 ثواب ملتا ہے. یہ کم سے کم درجہ ہے. آگے کیا دیکھ دیا گیا ہے کہ 700 گنے تک کل رام ابن آدم یہ بخاری کے روایت میں ہے. اسی روایت میں 700 گنے سے آگے کا اضافہ ہے اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے پتلا زمین پیلا پیلا نکلا, پھر آہستہ 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 کھار کاٹی مٹی کاٹتے ہوئے دانا اتنا موٹا ہوا, ایک گٹا بن گیا اور اس میں 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے. کتنا ہو گیا 700 دانے. ایک دانے سے 700 دانہ بنا. تو قرآن پاک سمجھایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب کیا ہے 700 گنا. اور 700 پہ کیا کیا پابندی لگا دیا, واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کے آگے خدا جس کو چاہتا ضعف اور مضاعفہ زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا, جتنا چاہے گا. اس امت کا کتنا اعزاز ہے, امت احکامات الہیہ کا کتنا اعزاز کر رہی ہے. جب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھتے ہیں تو کتنے مسکراتے ہیں, ارے ثواب لکھا ہے کیا, خالی کا نام کی شیخ زکریا تو ایسے سناتے رہتے ہیں. آپ کے یہاں ایک دانہ آپ کا, اس کی گٹھلی, اس سے ایک درخت بنا, اس درخت سے آم پھلنے شروع ہوئے. دادا کے زمانے سے پھل رہے ہیں اور آج تک آم پھلتا چلا جا رہا ہے. گنا کسی نے
اسی دنیا میں خدا نے کر کے دکھا دیا اور یہاں تو خاص رسوا کرایا اور پھر آگے آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک کنٹل لے جا کے بولتا نہ معلوم کتنے کنٹل آدمی کرتا ہے، ٹریکٹر بغل چلا آتا ہے۔ اسی دنیا میں خدا دے رہا ہے، اگر خدائی وعدہ نبی علیہ السلام سے شروع کر کے شیخ زکریا بیان کر رہے ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں۔ دنیا ہمارے اوپر اتنی چڑھی ہوئی ہے ہمیں اس کا اعتبار نہیں ہے کہ خدا اتنا دے گا۔ اپنے اندر دیکھ لو خدا نے تم کو کتنا دیا ہے۔ فیکن تمر عالم نسکرو، ایک عالم یہی جو ہے سمٹا ہوا ہے۔ آنکھ کی نعمت ہے کوئی دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہم مشین سے دیکھ کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مادہ نور موجود ہے، کہاں سے آ رہا آپ کو پتہ نہیں۔ آگے بات کرو، یہ نوجوان طبقہ جو ہے موبائل لے کر کے اپنی آنکھ کی نعمت ضائع کر رہا ہے۔ آنکھ یہاں اوپر پیشانی کے پاس جو ہے تو تھیلیاں آنسو کی ہیں، جب برق جھپکتی رہتی ہے تو برق جھپکنے سے اس کی سپلائی ہوتی رہتی ہے اور آنکھ میں تازگی پہنچتی رہتی ہے، وہ پتلی کے پاس آئی آنکھ میں اتر رہتی ہے۔ جب آدمی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے تو وہ سپلائی نہیں، اور موبائل والے تو اتنا ماہ ہو جاتے ہیں کہ مت پوچھیں۔ بعض بچوں کا آنکھ خراب ہو گئی، کرسی ہو گئی، مگر ماننے کو نہیں ہے۔ کاہے کو مانیں گے؟ دادا بھی ویسے ہی ہیں، بابا بھی ویسے ہیں، دادی بھی ویسی ہے، ماں بھی ویسی ہے، پھوپھی ویسی، خالہ بھی کر رہی ہے، ممالی بھی کر رہی ہے، چچی بھی کر رہی ہے، چھوٹی بہن بڑی بہن سب کیا ہے؟ سب کے ہاتھ میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ باپ کے پاس بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور باپ کے پاس نہیں، ماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہوا، ماں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ باپ کے پاس بیٹھ کر کے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، باپ کی آواز پوچھنے تیار نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ باپ کے پاس بیٹھ کر کے مشغول کس میں ہے؟ اوروں میں، غیروں میں۔ میں دنیا سے کب فرصت، ہم اپنے رب سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ میں دنیا سے کب فرصت، ہم اپنے رب سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت بیزاری کی بات ہو رہی نا، ہم بیزار ہیں، تمہارا باپ بیزار ہے، ہم بیزار ہیں۔ اور اب تو دن بدن حالات جو ہے بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچانتی، بیٹی باپ کو نہیں پہچانتی، بیٹی چچا اور دادا اور ماموں کو نہیں پہچانتی، بیٹی عشیرہ خاندان گاؤں کے حساب نہیں پہچانتی، کسی اور کے ساتھ ہو لیتی۔ بیٹی تو حیا میں اقارب تھی بیٹے سے نا، بیٹا بھی نہیں ہو لیتا ہے۔ اور یہ نوجوان، ان کے دماغ میں خدا نہیں ہے۔ جب شہروں میں چلتے ہیں، سڑکوں چلتے، سمجھتے ہم سے زیادہ آڑے دماغ کوئی نہیں ہے۔ حیا و شرم کا پیالہ دھو کے گرا دیا ہے اور سمجھتے ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ معمولی سی شہوت کے واسطے، ایک دو قطرے کے واسطے اپنی پوری زندگی برباد کر دیا، خاندان چھوڑ دیا، بنا چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی بات اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ قصور بیٹے کا نہیں ہے، یہ قصور بیٹے کا نہیں ہے، یہ قصور بیٹی کا نہیں ہے، یہ قصور باپ کا ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ ہم نے دنیا کی دید دیکھی، ہم نے دنیا کی چمک دمک دیکھی، ہم نے اسی کو مقصد سمجھا، نہ خدا کو پہچانا، نہ رسول کو پہچانا،
نہ قرآن کو پہچانا، نہ حدیث کو پہچانا، نہ قرآن و حدیث جاننے والوں کو پہچانا۔ آج علماء کی توہین کی جا رہی ہے، علماء کچھ ہے ہی نہیں، علماء کچھ نہیں، دین کہاں تمہارے پاس آئے گا؟ اس لیے دنیاوی تعلیم میں لگا دیا، اور ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کفر و اسلام ایمان کا امتیاز نہیں جانتی۔ اگر اس کے اندر کفر کا داعیہ ہوتا، ایمان کا داعیہ ہوتا، ایمان ہوتا، ذکر ہوتا، اللہ کی زبان آنکھ آزاد والے اللہ کی محبت و معرفت سے متاثر ہوتے، شرسار ہوتے، تو کبھی ہمارا مسلم بچہ غیر مسلم کی طرف دیکھنے کو گوارا نہ کرتا۔ معاشرت ہے، کفر کی گندگی ہے، اس کا باطن بھی ناپاک ہے، اور ظاہر بھی ناپاک اس لحاظ سے ہے کہ ظاہر گناہوں سے آلودہ ہے۔ ایک مسلمان بچہ کسی غیر مسلم بچی کی طرف نہیں اس کا ذہن جا سکتا، پھر آئے گی۔ کیسے جا رہا ہے؟ اس بات پہ کہ یہ ایمان بہت کھویا ہوا ہے، اسلام کھویا ہوا ہے، خدا کو کھویا ہوا ہے، رسول کو کھویا ہوا ہے۔ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ اس لیے بچہ ہو اور چاہے بچی ہو، ایک جگہ میں گیا، ایک ضلع میں واقعی کو 3 سال ہوا، معلوم ہوا کہ اس ضلع میں ایک مہینے کے اندر 25 بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ 25 بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ اس کا تذکرہ کرنا، سننا جو ہے تو کان کو گوارا نہیں، دماغ گوارا نہیں ہے، لیکن ہو رہا یہ چلنا۔ عقائد کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیے، ایمانیات سکھائیے، عقائد سکھائیے، اعمال سکھائیے، شریعت و سنت سکھائیے، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، قرآن کی پہچان، اور اسی طریقے سے حدیثوں کی پہچان، رسولوں کی پہچان، ملائکہ کی پہچان، اور باقی جو عقائد ہیں اس کو سکھائیے۔ پھر دیکھیے کیا نام کی آپ کی بچی آپ کے لیے اعزاز کا ذریعہ بنے گی۔ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دوں، ماں کے واسطے پوچھتا ہے، ماں کے واسطے پوچھتا ہے تو کہتی ہے ابا ہمارا رشتہ کہاں ہے؟ ابا اماں سے زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے۔ ابا کا عقل فیل، اماں کا عقل فیل۔ اور ہوتا کیا جانتے ہیں، یہ اسکیم ہے اسلام مسلمانوں کے بدنام کرنے کی، اسلام کو زیر کرنے کی، اسلام کا ٹھٹھا اڑانے کی، مسلمانوں کو سر نیچا کرانے کی اسکیم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا کسی کے ساتھ گئی اور 3 مہینے میں کسی دریا پھینکی ملی، کسی گڈھے پھینکی ملی، اور کہیں کا کسی کھیت پھینکی ملی۔ چلے گا نہیں، چل نہیں رہا ہے، لیکن اور جان رہے ہیں، بچی بھی جان رہی، بچہ جانتا کیا ہو رہا ہے نا۔ ان کو ہماری آبرو لینی ہے، لڑکی نہیں لینی ہے، ہماری آبرو لینی ہے۔ جی کتنی بچیاں گھر کی دولتیں لے جا کے لٹا دے رہی ہیں۔ پہلے بچے لٹایا کرتے تھے، جس پہ عاشق ہوئے اس پہ پیسے لٹائے چلے جا رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، بچیاں لٹا رہی، بچیاں۔ اس سے معلوم ہے، بتائیے طور پہ بتایا جا سکتا کہاں کیسا حالات آتے رہے۔ اس لیے مسلمانوں اور خاص کر نوجوانوں تھوڑی سی شہوت کے واسطے اللہ رسول کے دین کو مت تجربہ کر رہے تھے، ذکر کی فضیلت میں اشارہ کر رہے تھے۔ یہ کب ہوگا جب ہمارا دل جو ہے سنورے گا، بنے گا۔ حدیث پاک میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صلاح پذیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو پورا جسم اچھا ہوتا ہے۔
پیدا فسدت، جب وہ گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، سارا چیز خراب ہو گیا۔ دوسری سلامت اللہ علیہ اپنے نیبو سلامت اللہ علیہ سے مثال دیتے تھے کہ یہ دل کی مثال بادشاہ کی ہے، دل مثال بادشاہ کی ہے۔ بادشاہ صالح نیک نیت ہوتا ہے تو پورے ملک میں صلاح، تقویٰ اور قانون کی امن انصاف، امن و سکون کا ہوتا پھیلتا ہے، ہر ایک اپنی جگہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر بادشاہ خراب نکل گیا تو ہر ایک لگ رہا ہے، کہیں کہیں مال پہ حملہ، کہیں آبو حملہ، کہیں مکان پہ حملہ، کہیں کسی حملہ، یہ ہوتا رہتا ہے۔ دل کی مثال بادشاہ کی ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ دل ہمارے یہاں اس کے اندر یہ بادشاہ ہے، یہ اگر جو ہے سدھر گیا، سنور گیا، اس کے اندر اللہ کی یاد آ گئی تو سارا جسم اللہ کی یاد والا ہوتا ہے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ یاد دل کے اندر ہوتی ہے، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور ہم ذکر بول کر کے ذکر اللہ مراد لیتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی یاد آ گئی تو مزہ آ گیا۔ دل میرے یوں رکھی تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ارے میاں گردن جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں پہچانے نہیں جس نے کہا گردن جھکا تو پیش جائے گی، چلتا رہے گا خدا مشغول ہوگا، دیکھا رہے گا خدا مشغول ہوگا، اور اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی حرکت، نکاح، سوچ وچار خلاف مرضی مولا نہیں ہوگی، جب دل کی دنیا آباد رہے گی، دل عاقب میں اللہ کی یاد بسی ہوئی۔ دنیاوی عشق کا حال کیا ہے؟ لیلا مجنون کا واقعہ بہت مشہور ہے نا، کسی بہن جزاد بہن ہے، لیلا قیس اور مجنون کی جزاد بہن ہے۔ صاحب قصص عربیہ نے کئی اور ایسی عورتوں کو قصے ذکر کیے ہیں کہ چچیرا بھائی چچیری بہن کا عاشق، کئی واقعات لکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چچیرا بھائی کا ہے تو بھائی ہے، کوئی پردہ نہیں، جب نکاح میں آتا تو کیا ہوتا ہے، کر دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ شریعت نے جو پردے کا نظام رکھا ہے، ازواج مطہرات سے پردہ کرایا گیا، ازواج مطہرات کو خطاب کر کہا گیا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الاولیٰ کی طرح کا نام کی پردے مت چلا کرو۔ زمانے میں کیا تھا، اس زمانے میں دوپٹہ کرتے ہیں، سینہ کھلا رہتا تھا، اور آپ دیکھ کر پھر ہو گیا۔ چند سالوں میں اتنی ولیانت آئی کہ کہاں رہا کتنی آئی۔ یہ تو دنیا کا کھیل ہوتا رہے گا۔ آپ اہل اسلام ہیں، بات موقف لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو فوج، اسلامی فوج کے سامنے جب پیش کیا گیا، ان کو دیکھیں گے ان کے دل میں کیا نام گی، دل گناہگار ہوں گے، آنکھیں گناہگار ہوں گی، ان کا حال بدل جائے گا۔ مسلمان چلے گئے، توجہ بھی نہیں کی۔ ایک نصرانی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا گرہ رہا ہوگا، کسی مسلمان بچے کو نصرانیت طرف عیسائی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، بڑی محنت کر رہا تھا، لیکن وہ بالکل متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے کہا ابا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ نصرانی بن جائے، کہا چھوڑیے میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، جائے گا کہاں ہے؟ اور اس کے بعد کا نام کی کھانا پینا لانا جانے جانا، ہر ٹھنڈ کے سامنے آنا، نوجوان خوبصورت لڑکی آتی رہی، 40 دن گزر گیا، اس بندے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم مرد نہیں ہو کیا؟ کہا مرد ہو۔
کافر انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف ہے۔ نوجوانوں خاص طریقے سے اللہ کا تقوی اور خوف پیدا کریں۔ ایک شخص اذان کہتا تھا، اوپر جا رہا تھا، کسی نصرانیہ لڑکی کی نگاہ پڑ گئی، وہی کھڑا ہوا اور کہنا کی اس سے مطالبہ کیا، کہا میرے باپ سے کہے مشورہ کرو۔ ادھر کے باپ یہاں جا رہا تھا درخواست دینے کے واسطے، سیڑھی پر سے گرا اور چلا گیا۔ مؤذن تھا، ایک مدت تک جو ہے اس نے اذان دی۔ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کر کے رو رہا تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں میرا بھائی مؤذن تھا، اتنے دنوں تک اذان دیا لیکن اس کا خاتمہ جو ہے نصرانیت۔ ایسے بہت واقعات لکھے ایک نگاہ پڑی ہے حضرت ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصرانیہ لڑکی پر 40 خانقاہیں ان کے خلفاء کی چل رہی تھی۔ اس کے بعد خلفاء سے کہا تم لوگ جاؤ میرا کام ہو، واپس چلے گئے، سب کو روتے گاتے، اور شیخ کے والد ماجد حسن اللہ نے شیخ لکھا ہے قصہ بہت تقسیم کیا، چھپا کر کے اور بیان کے مسئلہ کرتے کہ جس چھڑی سے خطبہ دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، باز کہا کرتے تھے، اس سے جنسیر ہاتھ رہے تھے۔ نصرانیہ لڑکی باشد میں اسے پوچھا گیا کہ کوئی آیت، اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور بڑے صوفی بزرگ تھے، کسی پوچھا کہ کوئی آیت اور روایت یاد ہے؟ ایک آیت سنائی لیکن نہیں ہے، اور ایک روایت سنائی یا من بدل دینہ فاقتلوہ، اپنی سزا یاد ہے، قرآن سارا بھول گیا، حدیثیں ساری بھول گئی۔ معصیت سے کیا نام کی دماغ کمزور ہوتا ہے۔ یہ نگاہ اپنی ماں پہ ڈالو تمہاری نگاہ بڑھے گی، اپنی بیوی پہ ڈالو تمہاری نگاہ بڑھے گی، اجنبیہ پہ ڈالو گے نگاہ تمہاری ہٹے گی۔ کسی شہوت کو اجنبیہ پہ استعمال کرو گے، قوت مردانگی متاثر ہوگی۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا، جب اس طرح کی باتیں نہ کہتے نوجوان تب تک مسکراتا ہے، مقصد کیا بات کر رہے ہیں، اگر طالب علم تو اور سمجھتا جاتا ہے، کوئی طالب علم ہے تو اور سمجھتا ہے، وہ اندر مسکراتا کیا بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے جو سامنے رکھنے کی ہے، ذمہ داری ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور پھر قیامت میں تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بدگاہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، اللہ اللہ نہیں کر رہے تھے چھوٹ جاتا ہے، کہتے ذات تسبیحات پوری نہیں ہوتی، کھانا تو پورا ہوتا ہے نا، بدگاہی پوری ہوتی ہے نا، چاہے اللہ اللہ کی طرف چاہے نہ ہو، مسلمان ہو نا۔ قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی، تسبیح چھوٹ گئی، نمازیں چھوٹنے لگی، نماز کا لطف اور نماز کا ذوق ختم ہو گیا۔ آج جو کتنے تسبیح لے کر کے میں طیبہ درود کرتے تھے، اللہ اللہ پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، اب جو ہے ہاتھ پہ وہ آیا ہے، نماز نہیں یاد رہتی، تسبیح نہیں یاد رہتی، قرآن کی تلاوت نہیں یاد رہتی، اور موبائل ذرا چھوٹا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں سوتا بھی تلاش کرتا رہتا کہاں گئے کیا۔ اتنا زیادہ مشورہ ہوا، ضرورت چیز ہے، نفع کی چیز ہے۔ آپ کے دادا ملیشیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں،
यहीं बैठे बैठे फौरन बात कर लो, चंद रुपए में, चंद टकों में, बहुत बड़ी नेमत है, और इससे ना कमा रहे। जरूरत के खिलाफ इसका इस्तेमाल न करो और जरूरत में इस्तेमाल करो। मैंने जिक्र किया था लैला का, मजनू का। मजनू को उसका बाप ले गया कहाँ, खट में, और कहा रसूलुल्लाह शरीफ का पर्दा पकड़ करके अल्लाह से तौबा, अल्लाह से तौबा। अब मजनू मियां तौबा करने चले, क्या कहा, इलाही कुन्तु मिन कुल्लिल मासी, अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा, अल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह तमाम गुनाहों तौबा करता हूँ, अल्लाह तमाम गुनाहों तौबा करता हूँ। खुदा के हुक्म पड़ेगा, आगे नहीं कर रही जुबान, खुदा के हुक्म पड़ेगा ला तूबू, लैला की मोहब्बत हाय कैसे तौबा करो। ये दिल में लैला की मोहब्बत बसी हुई है तो शाह रहमतुल्लाह अलैह किताब लिख रहे थे, उसमें अल्लाह का नाम आ गया लिखने में, लिखा है कि लिखते चले गए काफी भर गया। उनके दिन अल्लाह की मोहब्बत बैठी थी और इसके दिन लैला की मोहब्बत बैठी थी। ये दुनियावी इश्क है ना, मजनून जो है आता है अमर वाला दियार दियार लैला मुकब्बिल वज़ल जिदार वज़ल जिदारा। मैं लैला के गलियों में डालता हूँ तो कभी इस दीवार को बोसा देता हूँ, मेरी लैला के गले का करीब दीवार है। यहाँ पे लिखा है कि लैला की गली के कुत्तों से मेरे को प्यार करता था। क्यों? लैला की मोहब्बत बसी हुई थी। मैदान में एक शख्स से मुलाकात हुई, मजनू जो है बालों बराबर करके जो है उंगलियों से कुछ लिख रहा था। कोई सैर करने वाला पहुंचा और कहा, मजनू तुम क्या कर रहे हो? एक मजनू रहा के सारा नमक दर बयाबाने नमक मैशा सफर, एक सारा और ढंकर सफर करने वाला जो है देखा मजनू बैठा हुआ है, एकदम फिक्र में, गम में बैठा हुआ है, कोई खुशी उसमें नहीं है। एक कागज बोझ पुश्ता कलम नवेसर पहले कसरामा बनामा रकम, बालों पर जो है उंगलियों के कलम से जैसे किसी को खत लिख रहा। गुफ्त कह मजनून शैता चीज थी, नवेसी नाव बहरे केस थी। अरे मजनू बेक पगला, ये क्या कर रहा तू? किसको लिख देगा? गुफ्त मश्के नाम गए नामी पूनम, गुफ्त मश्के नाम गए नामी पूनम, खातिरे कुदरा तसल्ली की देहम। लैला 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 लिख रहा हूँ, दिल को तसल्ली हो रही है, मेरे दिल को सुकून मिल रहा लैला का नाम सुनने करके। ये तो इश्क़ मजाजी था। अभी बीमार हो जाए, खाजा मुश्किल का वाक़ा जिक्र किया जाता है कि एक औरत आशिक़ हुई, शैदा हुई और तकाज़ा किया, कहा मैं इस्तिंजा खाने से आता हूँ। इस्तिंजा खाना में गए और आए और नजासत पर बैठ के आए। खुला जवानी उसकी क्या हो गई, भूल गई, और उसके बाद उसको धमका दिया, भगा दिया। गए नहा के आए, जिंदगी भर उनके जिस्म से मुस्कुराती रही और ख्वाजा मुश्किल नाम से मशहूर हो गए, गुनाह छोड़ दिए है। और इस तरह बहुत सारा वाक़यात जो है हमारे लिखे हुए हैं तो बारहा ये इश्क़ मजाजी, इसमें इतना डालो, इसी इश्क़ मजाजी को देख करके इश्क़ इलाही हासिल करो। जब इश्क़ इलाही हासिल हो जाएगा, सारी दुनिया फेल हो जाएगी, सारी हसीनाएं फेल हो जाएंगी। ये दुनिया की दौलत और करान की कोठियां और बंगले ये सामने नहीं होंगे। हर जगह देखेगा कि हमारे अल्लाह की मर्जी क्या है।
جب دل میں خدا ہوگا تو مرضی خدا اس کا آئینہ بن جائے گی اور اسی نے کیا کرے گا، کرتا رہے گا کرتا رہے گا۔ دل گلستہ تھا ہر شے سے چمکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا ہر شے سے چمکتی تھی بہار، ہر ایک اچھی اچھی لگ رہی تھی، خدا کی نعمت لگ رہی تھی، کہ بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، سب بھول گیا۔ بار بار اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو، اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ عاشقان مدانی دیکھ کر کے تم تو عاشق حقیقی ابطارہ شانوں کے ہو، محمد رسول اللہ کے ہو، اور عشق مولا کہ کمل رہنا بوت وہ گشتک رہنو اولا بوت۔ مجنو غیمت حالتا تھا تو دو روایت ہے، وہ گشتک اور وہ گشتک، مولا کا عشق اور اس کے مقابلے میں لیلا کا عشق کیا ہے؟ اس سڑی دنیا کا عشق، سڑی خاتون کا ابھی کا نام کی 10 آنے لگے، پیشاب پاخانہ ہونے لگے، فارغ گر جائے، چہرہ بڑھ جائے، شکل بدل جائے تو کوئی پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اللہ کا عشق، عشق مولا کہ کمل لیلا ہوا، مولا کا عشق ہے لیلا میں سے کم نہیں، کہاں کا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ کی یاد دل میں بساؤ، قرآن کی تلاوت کرو، سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، کرنے کے بعد نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کے ذکر کے واسطے ہی ہمیں دی گئی ہے، جتنا نماز پڑھیں گے اللہ کی یاد بستی رہتی سماتی چلی جائے گی، پھر اللہ کہے گا تو غیر اللہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو بزرگوں کے ہاں اللہ 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 کے بن کراتے کیوں کرا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کی محبت رہے، غیر کی محبت نکل جائے، لا الہ الا اللہ، غیر اللہ نکلے، اللہ آئے، شرک جائے، کفر جائے، پسیناؤں کی محبت جائے۔ بات لمبی ہو گئی، یہ ایک چیز سامنے رکھیے کہ یہ ساری دنیا اللہ کی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انداز اس کے سمجھنے کا برتنے کا بتایا ہے اس لحاظ سے برتیں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے۔ قرآن نے منع کیا، مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو منع کیا۔ بدنگاہی کا ہے آگے خطرے کا ذریعہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت اس کا۔ اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو راستے گزرتا جائے گا، اللہ کا حکم یاد آئے گا، دوسرے سامنے والے اجنبیہ کا چہرہ پھیکا ہو جائے گا، اجنبی پر کا چہرہ پھیکا ہو جائے گا۔ ہمارا مولا ناراض ہو رہا، ہم اسے کیوں دیں، ہم اسے کیوں دیں؟ یا علی لا تطفئ نظرۃ النظر فإن العمر الآخرہ، اے علی کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی ایک نگاہ پڑ گئی اس کے پیچھے دوسری مت ڈال۔ پہلی بے اختیار تھی، اس میں گناہ نہیں ملے گا اگرچہ نقصان اس کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد والی کا ہے ڈالو گے تو اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ نگاہ پڑ گئی نہ ہٹائے۔ اور مشکاہ شریف میں روایت رہتی ہے کہ اگر کسی اجنبیہ نگاہ پڑ گئی پڑ گئی اور نگاہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی طاقت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی اس کو لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گناہ چھوڑ دو گے تو عبادات میں لذت ملے گی، گناہ کرو گے تو عبادات کی لذت کا آدھا ختم ہو جائے گی۔ میں نے آیت تلاوت کیا ہے، میں یہاں شوان ذکر رحمان، جو رحمان کے ذکر سے مغردانی کرتا ہے، بے فکری کرتا ہے، رحمان کے ذکر نہیں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، رقیب و شیطانہ، اور اس کا دوست بن جاتا شیطان، اور پھر شیطنت بنے جاتا ہے، انسانیت بنے رہ جاتا، بابا آدم کی صفت نہیں رہ جاتا، مائی حوا کی صفت پر نہیں رہ جاتا، انسان نہیں رہ جاتا۔ دوسری روایت ہے
مطلب لگیے تو کہوں تو اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، جس نے اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دل کی دنیا آباد کر لیا تو اس کا دل زندہ ہو گیا، اور وہ دل کو زندہ ہے۔ دل کی زندگی پر انسان کی زندگی ہے، دل کی حیات میں انسان کی حیات ہے، دل کی زندگی میں انسان کی موت ہے۔ ذاکر ایسا ہے وہ جیسے ایک زندہ آدمی، اسے 1000 نفع کھا لیجیے، اور اس کے مقابلے غافل میں کیسا ہے، مردہ، کوئی نفع نہیں۔ اور دنیا کے اندر طاعت کرو، یہ دنیا طاعت کے واسطے ہے، یہ دار عمل ہے، آگے دار الجزا ہے۔ اب راحت ملے گی یا مصیبت ملے گی، کیسے میں کیا ہوگا، میں کیا ہوگا۔ اس دنیا میں جو عبادت آپ کریں، معمول عبادت کا ثواب ملے گا، اور قبر میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک قرآن پاک پڑھتے رہیے، نوافل 1000 رکعت پڑھتے رہیے، ایک تک ثواب ملنے والا وہاں نہیں۔ بہت سے بزرگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں دیکھا گیا، لیکن وہ ان کا جذبہ داعیہ ہے، لیکن ثواب تو اس دنیا کے عمل میں ملے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد جب ملک موت نظر آ گئے، موت کا فیصلہ نظر آ گیا، تو نیکیوں کا عمل ہو گیا، ایمان بھی مقبول نہیں ہے۔ پھر نے چاہا تھا کہ مسلمان سامنے آیا تو اب قبول نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ جب آپ ذکر کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، زبان سے ذکر کرتے رہیں گے، تو مرتے مرتے کریں بلا اختیار نکلے گا، بلا سوچے سمجھے نکلے گا کلمہ طیبہ۔ اس لیے کلمہ طیبہ پر اگر خاتمہ ہو گیا، اور نیک خاتمے کے واسطے ایک عمل حدیث پاک میں بہت جاندار ہے، بہت آسان۔ مسواک کیا؟ مسواک کا ایک فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں، 70 فائدے کے لیے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ مسواک کے ساتھ بہت زیادہ بہترائی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ وہی مل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو پیروں کی مسواک ہدیہ میں دیا، پیروں کی مسواک ہدیہ میں دیا، بہت بڑھیا ہدیہ ہے، معمولی ہدیہ ہے۔ اور وہ مسواک کا جتنا ثواب آئے گا، ایک مسواک بغیر نماز پڑھی جائے، ایک نماز بغیر مسواک پڑھی جائے اور ایک مسواک ساتھ پڑھی جائے، دونوں میں 70 گنا کا فرق ہے۔ اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اپنی بندگاہی کو چھوڑیے، یہ مواقع ہیں، جتنا مجاہدہ کریں جتنا کہنا کی مواقع سمے نفع حاصل ہوگا اور آخرت کی طرف نہیں ہوگی۔ ذکر اذکار آپ میں تسبیح لیجیے اور پڑھتے چلے جائیے۔ میں تو وہی بہت پہلے آیا اور اس وقت دیکھا حالات کچھ ایسے تھے، بابری مسجد کے واقعے کے بعد سے میں نے بہت دیکھا کہ گاڑیوں میں لوگ پیدل چل رہے تھے اور ہاتھ میں تسبیح لیے، بہتوں دیکھا ہاتھ میں تسبیح لیے اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو جیب میں بھی شاید نہ ہو، جیب میں بھی شاید نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام کو جاتا ہے کہ کان پہ مسواک رکھ کے رہتے تھے، یہ یہاں سے پوتے ہاتھ کا پکا ہے، سب لگتی ہے، آدمی یہاں بھجاتا ہے قدم سے ایسے تو بات بھولی کیا ہوتی ہے، یاد آ جاتی ہے، یہاں مسواک رکھتے تھے تو اس کا جو ہے بہت اہتمام کیجیے۔ ہماری نماز اتنی اچھی بنتی ہے، میں نماز سنا کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے مسلم اللہ ورکنا یمینی ورکنا شمالی، جب کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ ورکنا یمینی ورکنا شمالی، ایک فرشتہ دائیں ایک فرشتہ بائیں رہتا ہے۔
اگر اس کو کام کیا تو فرشتے اس کو اوپر لے آتے ہیں اور کام نہیں پڑھا تو 30 بار پڑھاتے ہیں. اللہ نے اس طرح تمام الوضوء اور تمام الصلاۃ اور تمام رضوانی مطلب کیا ہوگا کہ حدیث میں جو دعا سکھائی گئی ہے تو خود کیا چاہتے ہیں نماز بھی کامل ہو اور وضو بھی کامل ہو نماز بھی کامل ہو اور پوری زندگی جو ہے ہمارے رضا کے ساتھ گزرے. اس طریقے سے نماز کا تعلیمہ مان لینے کے بعد جو اللہ نے دیا بھی چلتا ہے ویسے ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد تو اللہ کا حکم ہے زندگی سے گزاریے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آپ سے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كلما دخلوا زاغون كلما دخلوا كلما اللهم آتنا وآتنا واسنا شأننا كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل لنا عليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا فتنة وذللنا اللهم حرام حيث لا وإنك أعلم السلطان وحل بيننا وبين عليهم بذاتنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتطلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تقضي يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے عطاؤں کو منظور فرما دیجیے. اللہ ہمارے یہاں مل کر بیٹھے کو قبول فرما دیجیے. اللہ ہماری طرف ہمارے آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں محبت معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے. اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے. مسلمانوں کو اتحاد محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیجیے. آپ کی طرف چلنے کا ذریعہ بنا دیجیے. کہ اللہ اس مجلس کو قبول فرما دیجیے. مجلس کے لیے قدر کرنے والوں کو قبول فرما دیجیے. کہ اللہ اس مسجد کو قبول فرما لیجیے. اس محضر کو قبول فرما لیجیے. اللہ مدارس کو قبول فرما لیجیے. مدارس میں اخبار آ رہے ہیں اللہ اخبار کو عطا فرما لیجیے. مسائل مدارس کا اخبار فرمائیے. تمام شعار اسلام کی بات فرمائیے. مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی دین کی ایمان کی بات فرمائیے. ایک ایک فرد مسلم کی بات فرمائیے. ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے بیراہ ہو رہے ہیں. اللہ نے صحیح سمجھ نصیب فرما. انہیں توبہ استغفار نصیب فرما. اپنے ذات والا صفات کی محبت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنا تقویٰ نصیب فرما. اپنی محبت نصیب فرما. اپنے بات نصیب فرما. اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت و اطاعت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے پورے عالم جنت اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. کہ اللہ اسلامیات کو غلبہ نصیب فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو ہار پریشانی فرما. کہ اللہ اس ملک میں امن سکون کا ماحول پیدا فرما. تمام عالم میں امن سکون کا ماحول پیدا فرما. اسلامیات کو غلبہ نصیب فرما. کہ اللہ اپنے فضل سے میرے کرم سے کہ اللہ مسلمانوں کو کہ اللہ صحیح راہ پر اپنی یاد کی راہ پر آنے کی توفیق غفلت سے سب کی حفاظت کرنا. ہمارے مردوں اور عورتوں کو محفوظ کرنا. خطرہ شرور سے فتن سے گناہوں سے معاصی سے ہمارے گھروں میں اتحاد کرنا. جن میاں بیوی میں اختلاف اپنے اتحاد پیدا کرنا. جن گھروں میں اختلاف اتحاد پیدا کرنا. جو بچے بچیاں بھی بیاہیں ان کے واسطے نازک خوشگوار رشتے نصیب کرنا. جو بیمار ہیں شفا نصیب کرنا. جو کسی مصیبت کے واسطے مصیبت دور کرنا. ہم سب کے ہاتھ میں خیر کے فیصلے فرما. ہم میں سے ہر ایک سے مسائل دور فرما. جو ہمارے اوپر حالات ہیں اے اللہ جزوی حالات ہوں کلی حالات ہوں سب میں ایک بار ہمارا تفریح ہو گیا. اے اللہ ہمارا تفریح ہو گیا. تو آپ ایک نہ سبق خیر ما صار
صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ به صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين